अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज हम जानेंगे कि बाहर दूसरे देश में जाकर दूसरी शादी करना कैसा है, मौलाना तारिक मसूद साहब के ज़रिए से। تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإن भाई پہلی بیوی امریکہ میں، دوسری کو پاکستان میں رکھنا۔ عدنان صاحب یو ایس اے سے پوچھتے ہیں، میرا سوال دوسری شادی کے بارے میں ہے۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں اور میری ایک بیوی اور 3 بچے ہیں۔ اگر میں دوسری شادی پاکستان میں کروں تو کیا وہ پاکستان میں رہ سکتی ہے؟ کیونکہ امریکہ میں ہم صرف ایک بیوی رکھ سکتے ہیں۔ اگر دوسری بیوی پاکستان میں رہنے پر راضی ہو اور میں اس کے پاس آنا جانا رکھوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں جناب، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ایک بیوی پاکستان میں رکھیں، ایک آپ ہندوستان میں رکھیں۔ اور کتنی بچی ہیں؟ ایک تو آپ کے پاس ابھی ہے نا، ایک رہ گئی، وہ آپ جاپان میں رکھ لیں تو بالکل جائز ہے۔ اور لیکن ایک مسئلہ ہے کہ عدل کیسے کریں گے آپ؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو وائف امریکہ میں آپ کے ساتھ ہے اور اس کے 3 بچے بھی ہیں، تو جتنی راتیں آپ اس بیوی کے ساتھ گزاریں گے نا اپنی پہلی، اس کو آپ نے ڈائری میں کاؤنٹ کرنا ہے۔ پھر جب آپ پاکستان آئیں گے تو وہ اتنی ہی راتیں آپ نے یہاں اس پاکستان والی کے ساتھ گزارنی ہے، تو یہ ہوگا عدل۔ ادروائز آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر دوسری بیوی ہی اپنا حق چھوڑ دیتی ہے، مثال کے طور پر آپ کسی لڑکی سے نکاح کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میں تمہیں پاکستان میں رکھوں گا، لیکن چونکہ رہتا میں امریکہ میں ہوں تو پاکستان میں سال میں 1-2 مہینے کے لیے آتا ہوں، تو پھر میں تمہیں راتیں اتنی نہیں دے سکتا جتنی پہلی بیوی کو دوں گا۔ تو اگر تم اپنی راتیں چھوڑنے پر راضی ہو تو پہلے سے اجازت لے لی جائے تو ٹھیک ہے، اس کو بتا دیا جائے بھائی میں امریکہ میں رہتا ہوں، آپ کی باریاں نہیں دے سکتا میں۔ تو اگر وہ راضی ہے اپنا حق چھوڑنے پر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں وہ راضی ہو گئی، بعد میں وہ کہنے لگی کہ نہیں بھائی میں اپنا حق نہیں چھوڑتی، آپ مجھے پراپر باریاں دیں، تو پھر آپ کو دوبارہ دینی پڑیں گی باریاں۔ لیکن پھر آپ کے پاس یہ چانس ہوگا کہ یہ آپشن ہوگا آپ کے پاس کہ بھائی میں تو تم سے شادی اس بیس پہ کی تھی کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، تم پاکستان میں، میں 1-2 مہینے کے لیے تمہارے پاس ٹائم گزار سکتا ہوں، اب میں زیادہ ٹائم گزار نہیں سکتا، میری جاب ہے وہاں پہ تو میں معذور ہوں۔ تو پھر بھی وہ کہے نہیں جی مجھے اتنی باریاں چاہیے، تو پھر آپ کے پاس ڈیورس کا حق ہوگا کہ ٹھیک ہے بھائی ہماری شادی جس بیس پہ ہوئی تھی، میں یعنی اس بیس پہ رہنا ممکن نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر وہ طلاق مانگتی ہے نا اس بیس پہ، تو پھر آپ کو طلاق دینی پڑے گی اس کو۔ اس لیے میں اس قسم کی شادیوں کو اپریشیٹ نہیں کرتا۔ اس میں یہی ہونا چاہیے کہ برابر ہی والا معاملہ صحیح ہوتا ہے۔ البتہ پھر ایک دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بہت سی لڑکیاں کو ضرورت ہے، ان کو رشتے ہی نہیں مل رہے ہوتے، اور مردوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جب آتے ہیں سفر پہ تو ان کو بیوی نہیں ہوتی، گناہوں کا خطرہ ہوتا ہے ان کو۔ تو پھر اس میں بہتر راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی خاتون سے اس طرح نکاح کریں نا تو اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ میرے لیے تمہیں باری دینا ممکن نہیں ہے، میری جاب کی نیچر اس ٹائپ کی ہے، لیکن جب میرے لیے ممکن ہوا تو میں تمہیں اتنی ہی باریاں دوں گا جتنی پہلی بیوی کو دے رہا ہوں۔ یعنی ہمیشہ کے لیے کوئی قانون ضابطہ نہ بنایا جائے، اس میں بڑے مسائل ہیں، کیونکہ مرد نا پھر بیوی کو لٹکا کے چھوڑ دیتا ہے، اس کو پتہ ہی تو بیچاری مجبور ہو کے اس نے شادی کی ہے، تو بعد میں پھر وہ ٹائم دیتا ہی نہیں ہے۔ شروع میں تو جوش ہوتا ہے، نئی نئی دلہن آئی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اس کو بالکل لٹکا دیتا ہے۔ تو یہ ایگریمنٹ ہو جائے کہ بھائی دیکھو میری مجبوری ہے، میں جاب کر رہا ہوں، میرے لیے 1-2 مہینے سے زیادہ پاکستان آنا پاسبل نہیں ہے، تو جب تک یہ مجبوری رہے گی تو میں 1-2 مہینے ہی رہوں گا تمہارے پاس۔ جب یہ مجبوری ختم ہو جائے گی، اللہ نے مجھے سہولت دے دی، کچھ وسائل پیدا ہو گئے، تو پھر میں جتنا ٹائم پہلی کو دے رہا ہوں اتنا ہی تمہیں بھی دوں گا۔ اس طرح کا ایگریمنٹ کیا جائے۔ اور اس میں جو مالدار لوگ ہیں ان کے لیے تو ایک آسانی یہ بھی ہے کہ بھائی میں تمہیں اس کے بدلے میں پیسے بھیج رہا ہوں، یعنی جو تمہیں مالی سپورٹ کر رہا ہوں میں۔ تو بعض عورتوں کو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر ایسے آپشن کو ٹھکرا دیں تو ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ نہ ہم پیسوں کے رہیں گے، نہ میاں ملے گا ہمیں، تو وہ کہتی ہیں چلو میاں پورا نہیں مل رہا، 1/4 مل رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہمارا ایک معاشی کفالت تو ہو رہی ہے نا اچھے طریقے سے۔ تو اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو میں آخر تک بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چینل پر نئے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی سے آن کریں۔ السلام علیکم۔